امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ فلما سمعت بمکرہن، فلما پھر جب، سمعت سنا، یعنی سنا اس عورت نے، جب آخر میں یہ تا ساکن ایڈ ہو جائے، تا لمبی والی تا ساکن، تو عمومی طور پہ اس سے مراد جو ہے مؤنث لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس عورت نے سنا بمکرہن، ان خواتین کی مکر کو، ان خواتین کی چال کو، ان خواتین کی جو باتیں تھیں ان کو جب سنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ارسلت، ارسلہ ارسال کرنا، جیسے کہ ورڈ رسول بھی جو ہے میسج بھیجنا، تو ارسلت انہوں نے پیغام بھیجا، الیہن ان عورتوں کی طرف، یعنی ان عورتوں کو پیغام بھیجا، دعوت دی، اور کیا کیا؟ اعتدت تیار کیا، تیار کیا لہن ان خواتین کے لیے، متکئا، متکئا میں کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں یا اردو سے ریلیٹ کر پاتے ہیں؟ تکیہ، بارک اللہ فیک۔ تکیے پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک تو سونے والا تکیہ، ٹھیک ہے، سویا جاتا ہے، لیکن فی الحال ہم سونے کی یہاں پہ بات نہیں کر رہے۔ اور تکیہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے، بارک اللہ فیکم، بیٹھنے کے لیے۔ جیسے کچھ ریسٹورینٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ چارپائی وغیرہ کی سیٹنگ کی ہوتی ہے، یا جہاں پہ زمین پہ بیٹھنے کا کہیں سیٹ اپ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 7 تکیے رکھے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ تو متکئا ایک محفل، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ اس طرح تکیوں کے ساتھ انتظام کیا ہو جس پہ انسان جو ہے وہ ریسٹ کر سکے، اس پہ یعنی ٹیک لگا سکے وغیرہ۔ تو انہوں نے ان کے لیے ایک مجلس، ایک محفل جو ہے وہ تیار کی۔ وآتت، آپ نے سنا ہوگا اکثر اقیم الصلاۃ، اور اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے آیت میں؟ اقیم الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، یہی فعل ہے آتت۔ ایتاء الزکاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آتوا الزکاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا، زکوٰۃ دو۔ تو وآتت، اور انہوں نے دیا، یعنی خاتون نے دیا، کل واحدۃ منہن، کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تمام، کل بات، کل پیسے، واحدۃ ایک، منہن ان میں سے ہر ایک کو دیا تھا، کیا دیا تھا؟ سکینہ، سکینہ، سکین کیا ہوتی ہے؟ چھری یا چاقو، ٹھیک ہے، چھری کے لیے بھی استعمال، چھری کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر کسی کو ایک ایک چھری، نائف دی۔ وقالت، اور کہا، اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے جائیے۔ فلما رأینہ، پھر جب رأینہ ان سب عورتوں نے ان کو دیکھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو اکبرنہ، ان کو بہت بڑا جانا، ان کو بہت عظیم جانا۔ وقطعنا، اور قطعنا بری طرح کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو بری طرح کاٹ لیا۔ وقلنا، اور ان سب نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ ہو، ما ھذا بشرا، یہ جو ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ شخص بشر نہیں ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ملک کریم، ایک معزز بزرگ، ایک بزرگ ہستی یا فرشتے، ملک اصل میں کہتے ہیں فرشتے کو، تو ایک یہ معزز فرشتے ہیں، ایک بزرگ فرشتے ہیں۔ قالت، اب انہوں نے کہا، یعنی جو عورت تھی عزیز مصر کی وائف، انہوں نے کہا، فذالکن، یہ وہ معاملہ ہے، الذی، جس کے بارے میں، لمتننی فیہ، تم سب نے، لمتنہ میں کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو آپ نے کچھ قریب اردو میں سنا ہو؟ ملامت کرنا، بارک اللہ فیک، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، آڑ دلانا۔ تو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم نے جو ہے نا مجھے ملامت کی تھی، تم نے مجھے جو ہے وہ کچھ کہا تھا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً بے شک، رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، جی راودہ کا فعل اب 3 سے 4 بار غالباً گزر چکا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے راودہ کا؟ مائل کرنا، ٹھیک ہے، سلپ کرا دینا، پھسلا دینا، اپنی حقیقت سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ تو راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو اپنی جان سے، یعنی ان کے نفس سے ہٹانے کی کوشش کی، یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یعنی جس جگہ پر وہ تھے میں نے ان کو وہاں سے کوشش کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، یعنی اب وہ میری طرف راغب ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہے تھے۔ فاستعصم، استعصم میں کوئی ورڈ ہے جس کو اردو میں آپ پہچان سکتے ہیں؟ معصیت، معصیت بھی ہو سکتا ہے، لیکن میم اس میں، عصمت کا ورڈ سنا ہے؟ عصمت،
عصمت پاکیزگی، ٹھیک ہے، پاکیزگی یعنی ایک شخص جو محفوظ ہو، تو فاستعصم وہ عصمت حاصل کر گئے یا وہ بچ گئے، صاف صاف جو ہے وہ بچ گئے، یعنی میرے قابو میں نہ آئے، یا میں جو ان کے ساتھ چال کر چلنے کی کوشش کی اس میں وہ نہ گر سکے۔ وَلَئِنْ اور یقیناً اگر لم یفعل وہ نہ کریں ما آمرہ جس چیز کا آمرو کو پہچانتے ہیں، حکم دینا، امر دینا، آمرہ جس کا میں حکم دوں، اور اگر یقیناً یہ وہ نہیں کرتے جس کا میں ان کو حکم دوں تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ الدنیا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافرت کے لیے جو جنت ہے، تو لَيُسْجَنَنَّ ان کو یقیناً قید میں ڈال دیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا، وَلَا يَكُونَنْ اور یہ یقیناً ہو جائیں گے من الصاغرین، صاغر صغیر کا ورڈ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صغیر و کبیر، آپ نے عربی میں ہی پڑھا ہوا ہے ویسے تو، چھوٹا، بارک اللہ فیک، تو یہ یقیناً چھوٹوں میں سے ہو جائیں گے، حقیروں میں سے ہو جائیں گے، جن کی ویلیو نہ ہو اس میں سے ہو جائیں گے، یعنی یہ ان کے جو ہے وہ ارادہ تھا۔ کیا ہوا کہ جب عورتوں نے بات کی تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے جو ہے ان کے لیے ایک محفل تیار کی، ان سب کو بلایا اور ان سب کو چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے آئیے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا عظیم جانا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کیا کہا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ معزز فرشتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، میں نے تو اپنی کوشش کی لیکن یہ بچ گئے، اب اگر یہ نہیں کریں گے جس کا میں ان کو حکم دیتی ہوں تو یہ یقیناً قید کر دیے جائیں گے اور یہ حقیر ہو جائیں گے۔ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ سب نے، میں نے اکثر نے جو ہے وہ ذکر کی، اور اکثر یہی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مشہور ہے، بہت ساری کتب و تفاسیر میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اسی طرح معاملہ ہوا کہ خواتین کو جب اس بارے میں پتہ چلا، یعنی یہ معاملہ ہوا جو قمیص کے حوالے سے، پھر اس کے بارے میں دوسروں کو پتہ چلا تو دوسروں نے جو ہے ملامت کی کہ یہ کیسی جو ہے عورت، یعنی ایک جو عمومی ایک انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے کہ کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام کو جو ہے، اپنے جوان لڑکے کو جو وہاں پہ ان کے گھر پہ کام کرتا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور نہیں کر سکیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو محفل کی اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ پیش کیا، اور ان کو دیکھتے ہی جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی غالباً اس میں پھر جب اس طرح کا جو نیریٹو یعنی اس تفسیر کو لیا جاتا ہے تو قطعنا کا جو ہے نا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے کہ بے اختیاراً، یعنی بے اختیاری میں جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی گویا کہ وہ جو ہے وہ پھل یا کوئی ایسی چیز کاٹ رہی ہوں اور اچانک سے یوسف علیہ السلام آئے اور کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ پتہ نہ چلا اور ہاتھ کٹ گیا گویا کہ، اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کہی کہ یہ جو ہے بشر نہیں ہے بلکہ یہ ایک معزز فرشتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال، اس بات کو سن کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے؟ ایک بات تو پہلے بتا دوں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ کسی صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سند سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب ہم اس نیریٹو کو یا اس انڈرسٹینڈنگ کو کوشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہوتا، وحی پر مبنی ہوتا تو پھر تو کوئی سوال نہ آتا، صرف سمجھنے کے لیے سوال ہو سکتا تھا لیکن کوئی کنسرن نہیں ریز ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سندن کہیں ثابت نہیں ہے تو ہم اس میں اگر کوئی کوشچن آتا ہے تو ہم وہ کوشچن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کبھی اس واقعے کے بارے میں سوچا ہو؟ بارک اللہ فیک، ایک سوال آتا ہے کہ ہاتھ کیوں کاٹے، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی کو دیکھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ سب کی رائے جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ دیکھیں، کنسرن یہ بنتا ہے کہ پیچھے بات ذکر ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر میں لایا گیا، بطور خادم لایا گیا۔ ایک عمومی طور پہ بھی اگر ایک خدمت کرنے والا ہے اور اتنی عمر تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ اس گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے نا، یعنی عمر جوان عمر ہو چکی ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ یہ اتنی جوانی تک ایک اس معاشرے میں جہاں پہ جو ہے وہ پردے کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا اور گناہ جو ہے وہ عام ہے، اور جیسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ ہسبینڈ کو اتنی بڑی بات پتہ چلی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاتون کو کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا بلکہ کنٹینیوس جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ پچھلی بار آپ کو اس میں یاد ہو کہ ایک جو آیت نمبر 30 ہے اس میں پتہ نہیں واللہ عالم اس وقت یہ بات ذکر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، تراود، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ اب تک یہ معاملہ کر رہی ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کنسرن یہ آتا ہے کہ یہ مطلب
اس عمر میں پہنچنے، کیا آج تک کبھی کسی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ یعنی عورتوں کو جب بلایا جا رہا ہے تو پہلی بار کیا وہ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اس معاشرے میں جو ہے وہ فتنہ بھی عام ہے، برائی بھی عام ہے، اور اس کے علاوہ خادم سے صرف گھر کے اندر تو خدمت نہیں لی جاتی، اتنا جوان ہے، اسے ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی باہر کے بھی، یعنی ایک عمومی کنسرن ہے نا، ہمارے پاس کوئی چیز دلیل نہیں ہے کہ وہ باہر گئے یا نہیں گئے، لیکن ایک عمومی طور پہ اگر ہم ایک رویہ دیکھیں، معاشرہ جس طرح آپریٹ کرتا ہے تو خادموں کو باہر بھیجا جاتا ہے کہ بھائی اب میں نے نہیں جانا باہر جا کے کام کرنا، آپ جا کے سامان لائیں وغیرہ، تو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے، ایک کنسرن یہ۔ دوسرا یہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر پتہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ آنے والا ہے تو پہلے سے اچھا، اور وہ بھی اتفاق ایسا ہو، یعنی ایسا کہ کوئی آرکیسٹرا چل رہا ہے کہ سب نے جو ہے وہ ہاتھوں میں چھریاں پکڑی ہوئی ہیں کہ ابھی داخل ہوئے اور بے اختیاری میں جو ہے وہ ہاتھ کٹتے چلے گئے، سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ نہ بھی کٹ، کسی کا ہاتھ وہ وہیں پہ رک گیا، کوئی سکتے میں آ گیا۔ اور پھر ایک اور کنسرن یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کی خوبصورتی جو کہ گناہ کی طرح، یعنی معاذ اللہ، یعنی وہ خوبصورتی جس کی وجہ سے مخالف جنس اٹریکٹڈ فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت جو ہے ان کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہاں پہ ان عورتوں نے ہاتھ کٹنے کے بعد کیا کہا، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، ملکن کریم، ایک معزز فرشتے ہیں، یعنی یہ ان کی تعریف اس اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہو رہے۔ ابھی انہوں نے کیا انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹے، ہاتھ کاٹ کے خوبصورتی، یعنی اس نیریٹو کے حساب سے خوبصورتی دیکھ کے ہاتھ کاٹے، تو اس میں فرشتہ کہنے کی کیا بات بنتی ہے، کریم کہنے کی کیا بات بنتی ہے؟ یا تو ان کے جمال کی طرف کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت اتنے ہیں، یا وہ اتنے مطلب وہ ہے کہ انسان کی رغبت ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جیسے ہمارے یہاں پہ بہن نے ذکر کیا کہ یہ اسرائیلیات سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اسرائیلیات کو روایت کرنے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسرائیلیات کو یعنی بنی اسرائیل سے ذکر کر دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہ ان باتوں کی تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کی جائے گی، لیکن وہ باتیں جو کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کی علامت ہو، ان روایات کو تو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ باتیں جو کہ ہماری شریعت کے مخالف ہوں ان کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں وہ ایسی باتیں جو کہ درمیان کی ہوں تو ان کو نہ بالکل قبول کیا جائے نہ ان کو رد کیا جائے۔ تو چونکہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جہاں تک یہ سوال کہ وہ گئے کیوں، وہ غلام ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، غلام کا کام یہ ہے مالک جو ہے اس کے حکم کو ماننا، یہ ان کی مالکن ہے، وہ حکم دیں گی تو ان کو جانا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بات ماننی ہے۔ ایک جو نیریٹو جو میں نے آپ کو تفسیر ریکمینڈ کی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ، جن کو نہیں یاد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ کریں کون سی تفسیر تھی۔ انہوں نے جو ہے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ ذکر کیا ہے، انہوں نے اوروں کی بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نیریٹو کو انہوں نے جو ہے وہ کویشچن کیا ہے، چیلنج کیا ہے، اور اس میں یہ کنسرنز ریز کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ دوسری پیش کی ہے۔ اگین یہ کوئی نص پر بیس نہیں ہے، قرآن و سنت پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن انہوں نے ایک توجیہ پیش کی ہے، اور انہوں نے ایک توجیہ یہ پیش کی ہے کہ اس سوسائٹی میں چونکہ یہ گناہ عام ہے، زنا عام ہے، اپنے اسپاؤس کے علاوہ بھی دوسروں سے اس طرح کے تعلقات رکھنا، دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، یہ معاملہ عام چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک اس لیول پہ خاتون ہیں ان کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہوا، اور دوسری عورتیں بھی، اور یہاں پہ بات جیسے آپ کو یاد و ذکر کیا تھا وقال نسوۃ، کہ یہ پورے خواتین کی بات نہیں ہو رہی، نسوۃ کا ورڈ جو ہے وہ جمع قلت، یعنی 3 to 10 تک کی کاؤنٹنگ پہ آتا ہے، یعنی ایک اسمال گروپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اسمال گروپ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قریبی ہوتی ہیں، یا جیسے ہوتا ہے کہ ایلیٹ فیملیز میں ہوتا ہے کہ ان کا ایک اسمال سرکل ہے، ابو عزیز مصر ہیں تو ان کے بھی کوئی دوست یا ان کے کوئی ایسے قریبی یا کوئی جاننے والے یا کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کے گورنمنٹل اسٹیٹس رکھنے والے، ان کا ایک سرکل ہو، تو اس میں یہ بات ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے کیا کہا، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو ان کو جو ہے وہ غلطی پر دیکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ اتنے پاورفل ہونے کے باوجود، اور واللہ اعلم ہو سکتا ہے وہ بھی خوبصورت ہو، لیکن وہ صحیح طرح کچھ کوشش نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہی ہیں نا، وہ مقصد نہیں حاصل کر پا رہی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے پھر ان کو انوائٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ میں جو ہے وہ نہیں کر پا رہی، اور کیونکہ جیسے ذکر ہوا تراود فتح، کہ وہ اب تک مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہو نہیں رہا معاملہ، تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی دعوت دی کہ ٹھیک ہے کہ تم بھی جو ہے وہ آ کے کوشش کرنے کی، یعنی کوشش کر لو، تم میں سے کوئی ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر لے، اور اس میں سے پھر جو ہے
ایک تدبیر کیا اختیار کی گئی کہ ان کے لیے مجلس قائم کی گئی اور وہاں پہ چھری بھی دی گئی، اور وہ چھری کا معاملہ کیا، یعنی انہوں نے اپنا یعنی ایک توجیہ پیش کی ہے، ایک طریقہ پیش کیا ہے کہ پہلے خواتین نے جو ہے وہ اپنی طرف سے، جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی طرف سے ساری کوششیں کر لی کہ ان کو اپنی طرف مائل کر سکیں، گناہ کی طرف ابھار سکیں، اور جب وہ نہیں کامیاب ہوئے تو حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف جو ہے وہ اٹینشن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ایک رحم کا پہلو آ جاتا ہے، ایک مدد کرنے کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو اب ان خواتین نے اٹینشن لینے کے لیے کہ کسی طرح یہ ہمیں دیکھ لے، ہماری طرف جو ہے وہ کچھ اٹینشن تو دے دیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے کہ کچھ خون نکل رہا ہے، کچھ تو مدد، یعنی کچھ تو اٹینشن مل جائے۔ لیکن جب وہ بھی مقصد حاصل نہ ہوا، یعنی اتنی سیویئر اسٹریٹجی، اتنا سنگین جو ہے اسٹیپ لینے کے باوجود جب یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انسان نہیں ہے۔ کس اعتبار سے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز بزرگ ہستی ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو ہمارے ایفرٹس ہیں، اس طرح کی جو ہماری کوشش ہے، اگر ہم کسی عام شخص کے سامنے کریں، ایک مرد کے سامنے کریں، تو وہ ان سے بچ نہیں سکتا۔ اور ہم ایک ایلیٹ کلاس کے ہونے والے، ہم جو ہیں وہ خوبصورتی، جمال، نسب والے ہیں، مال والے ہیں، اور ہماری اس طرح کی ایفرٹس کو وہ شخص جس کی سوسائٹی میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے تو غلام ہے، وہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ یہ جو ہے ایک بہت معزز ہستی ہے، فرشتے ہیں، اور یہ جو ہے ہماری طرف راغب نہیں ہو رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ مجھ سے یہ جو ہے وہ نہیں مائل ہو رہے، یعنی میرے جو ہے وہ میری چال میں نہیں آ رہے، میری ایفرٹ جو ہیں وہ کام ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، میں نے ان کو بڑی کوشش کی لیکن یہ بچ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے نہیں ہو رہا، تو اب اگر یہ نہیں کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، تو میں جو ہے ان کو سزا کے طور پہ جو ہے میں ان کو قید کروا دوں گی، اور قید کروانے سے کیا ہوگا کہ یہ حقیروں میں شامل ہونے لگیں گے۔ یعنی کیونکہ پچھلی بار کیا ہوا ہے، پچھلی بار میں پکڑی گئی ہوں، میری طرف جو ہے یعنی بات آ گئی تھی کہ ہاں غلطی میری ہے، لیکن اب میں ایسا اسٹیپ لوں گی کہ اب یہ جو ہے وہ حقیر ہو جائیں گے، معاذ اللہ، یہ جو ہے صاغرین میں سے ہو جائیں گے، اور میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گی، کم از کم جو ہے یہ میرے طرف سے، مجھ پر سے جو ہے وہ چیز اٹھ جائے گی اور ان کو قید کروا دیا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک نیریٹو ہے، اس کی بھی ہمارے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، آپ تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر وہ تفسیر جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہوا ہے، جس کو جو ہے یعنی یہ اگین اس پہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس واقعے کو سمجھنے کی۔ اگر آپ کو یہ بہتر لگتی ہے تو آپ جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اب جواباً جو ہے یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواتین کی چال دیکھی تو انہوں نے جو ہے وہ دعا کی، قالا ربی، اے میرے رب، السجن احب الیہ، کہ یہ جو قید ہے یہ احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یا یہ زیادہ محبوب ہے مجھ پر، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف یہ مجھے پکار رہی ہیں، یہ مجھے بلا رہی ہیں، اس سے جو ہے وہ زیادہ مجھے قید جو ہے وہ محبوب ہے، یعنی میں قید ہو جاؤں یہ میرے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ گناہ مجھ سے نہ ہو۔ وَإِلَّا تصرف عنی، اور اے اللہ اگر تو نے جو ہے اس معاملے کو مجھ سے دور نہ کیا، کس معاملے کو، کیدہن، ان کی چالوں کو، اے اللہ اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا تو اصب الیہن، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلین یعنی کہ جو علم نہ رکھنے والے ہوں، جو خطا کرنے والے ہوں، غلطی کرنے والے ہوں، گناہ کرنے والے ہوں، ان میں سے شامل نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو جواب دیا ان کی دعا کا، لہو ان کے لیے، ربہ ان کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ، اور پھیر دیا ان سے، یوسف علیہ السلام سے، کیدہن، ان خواتین کی چالوں کو۔ اور کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی جو ہے السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے، ہمیشہ سے سنتا بھی ہے، ہر بات سنتا بھی ہے، کمال سماعت والا ہے، اور العلیم ہر بات کو جاننے والا اور مکمل جاننے والا اور ہمیشہ سے جاننے والا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا، ثم بدا لہم، پھر بدا لہم ظاہر ہوا ان کے لیے، واضح ہوا ان کے لیے، من بعد، اس کے بعد کے، ما رأوا الآیات، جو دیکھ لی انہوں نے، الآیات نشانیاں، یعنی اس سوسائٹی کے جو لوگ تھے جب انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ لیا تو کیا ہوا، لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِين، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ان کو قید کر لیا، حَتَّى حِين، ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہ جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک کہ میں قید ہو جاؤں، میں اس معاملے سے، اس فتنے سے جو ہے وہ بچ جاؤں، کیونکہ ان کا ارادہ سن لیا کہ یہ قید کروانا چاہ رہی ہیں، تو قید میں جو ہے پھر بھی میرے لیے آسانی ہے کہ میں اس فتنے سے تو بچ جاؤں گا۔ اور کیا اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا، اللہ اگر تو نے مجھے جو ہے ان سے حفاظت نہ دی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں گناہ کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ انسان ہے، بشر ہے، ہمیں کیا بتا دیا کہ ہم اپنے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک نبی بھی جب اپنی دعا میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بچائے گا تو میں بچوں گا، اللہ تیرے بچانے سے جو ہے میں بچتا ہوں، تیری پناہ ملے گی تو جو ہے میں محفوظ رہوں گا، ورنہ جو ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں گناہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور جب یہ دعا اپنے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کیا کہیے گا؟ فَإِنِّي قریب، اللہ خود بتاتا ہے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجاب له ربه، ان کے رب نے ان کو جواب دیا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مکر و فریب کو جو ہے ان سے دور کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس سوسائٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے واضح طور پہ معاملات دیکھ لیے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ ان کی طرف راغب ہو رہی ہیں اور یہ خواتین باز نہیں آ رہی، اور یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ایک پرابلم بنے ہوئے، کیونکہ مردوں کو اس چیز سے جیلسی بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی دیوسیت اتنی کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، اور فیصلہ کیا تو کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ قید میں ڈال دو، کہ یعنی معاذ اللہ وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سورس آف دا ایشو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایشو آ رہا ہے تو کیا کرو کہ ان کو قید میں ڈال دو، ایک وقت تک ڈال دو، دیکھ لیں گے پھر کیا کرنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کسی سے اگر جان چھڑانی ہے، چھٹکارا کرنا ہے تو کیا کرو، کوئی بھی الزام لگا کے جو ہے ان کو قید میں ڈال دو، دیکھ لیں گے پھر معاملے کو پھر چلتا رہے گا۔ ویسے ہی ہماری حکومت ہے تو ہم سے کون پوچھنے والا ہے، تو ڈالو ویسے، اور یہ ہیں بھی غلام، ان کا کوئی نہ جاننے والا، نہ پوچھنے والا، نہ کوئی کچھ کرنے والا، تو ان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک کون کہ ایک وہ شخص جس کو منصب والی، جمال والی عورت جو ہے وہ برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ کتنا عظیم درجہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا بتا دیا کہ مجھے قید میں جانا جو ہے وہ بہتر لگتا ہے، قید جہاں پہ میرے پاس کوئی رائٹس نہ ہو، میری کوئی حیثیت نہ ہو، مجھے یہ بھی اجازت نہ ہو کہ میں اپنی مرضی سے کہیں جا سکوں، اس میں جانا جو ہے میرے لیے مجھے بہتر لگتا ہے بجائے اس گناہ کے۔ کتنی سنگینی ہے ان کے ہاں گناہ کی، اور یہ گناہ بھی ایسا سنگین، ایسا سخت، فحاشی والا زنا کہ جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بہت سخت رکھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی سخت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی جو سخت ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں نہ جانے کتنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پریفر کیا کہ میں گناہ کی طرف نہ جاؤں، ہاں میری آزادی چلی جائے تو چلی جائے۔ اور ہمارا معاملہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں گناہ کا موقع مل جائے، ہم آسانی سے جو ہے اپنی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ بلکہ الٹا یہ کہ یہ گناہ، وہ گناہ بھی جو ہم پر مجبور نہیں کیے جا رہے، وہ گناہ جو ہم سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا کی خاطر ہم ان گناہوں کو اپنے سے قریب کر لیں گے۔ مسلمان ملکوں کو چھوڑ کے جو ہے ہم غیر مسلم کے ممالک میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ بجلی جاتی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ گیس بر وقت آتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ امن و سکون ہے دنیا کے اعتبار سے، وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کمانے کے جو ہے مختلف ایونیوز ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم اپنا دین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام، اور صرف اپنا نہیں، اپنے آپ کو تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو اتنے ایمان والے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ رہ کے، ہم کفار کے ملکوں میں رہ کے، ہم گناہ کے درمیان رہ کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہمارے پاس وہاں پہ بہت اپنی جو ہے حفاظت کے ذریعے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے کہیں خطرے میں نہیں جاتا، نہ ہمارا جاتا ہے، نہ ہماری اولاد کا جاتا ہے، نہ ہماری نسلوں کا جاتا ہے۔ زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ مناسب ہونا چاہیے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے، ہمارے پاس دنیاوی جو ہے وہ وسائل پورے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم رات کو سو رہے ہیں اور بجلی چلی جائے۔ یہ پرابلم کون برداشت کرے؟ ہاں ایمان ہمارا محفوظ ہے، ایمان تو ہمارا مطلب ہم نے جو ہے وہ سیل کروا دیا ہے، ہمارے پاس گارنٹی ہے، بس ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ عقیدے میں پڑھ رہے ہوں گے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا نا، اب جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، کلمے کے ہم دعوے دار ہیں، اور کتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ دروازہ ہے، اس دروازے سے بس ایک بار گزر جاؤ جنت پکی ہے، فلاں بزرگ جی ہیں ان کا بس ہاتھ تھام لو، ان کی جو ہے وہ چادر پکڑ لو، وہ جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔
تو ہم ان عقائد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ گناہوں میں ڈال رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو ڈال رہے ہیں، جن کے بارے میں آج پتہ چل رہا ہے کہ جن کے والدین یا جن کے دادا جو ہیں وہ کفار کے ممالک میں گئے ہیں، آج ان کی اولاد جو ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے، ایتھیسٹ ہو رہی ہے، معاذ اللہ اللہ کا انکار کر رہی ہے۔ کس کا یہ بیج ڈالا ہوا ہے اور کس بنیاد پہ یہ بیج ڈالا تھا؟ اس بنیاد پہ کہ ہماری اولاد کو دنیا مل جائے گی، تو دنیا مل گئی ان کو، لیکن کس کاسٹ پر؟ اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، چاہے اس کے لیے تو مجھے جیل میں ڈلوا دے، مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے کہ جس میں میرا ایمان ہر وقت خطرے میں ہو، جس میں مجھے ہر وقت گناہ کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہو، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ یہ ان کا راستہ ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان انبیاء کے راستے کی تم نے پیروی کرنی ہے، کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ اور آگے انشاءاللہ جب وہ قید کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات آئے گی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، دنیا قربان کرنی پڑتی ہے تو ہو جائے۔ صحابہ میں سے کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ ایک تو اتنا کہ ان کو مکہ سے نکلتے وقت مکہ والوں نے کہہ دیا کہ آپ جب ہمارے شہر میں آئے تھے مکہ میں، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے جو کمایا ہے وہ آپ نے یہاں سے کمایا ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ چاہیے نا، تو یہ لو، سب کچھ دیا تمہیں، اب مجھے جانے دو۔ سب کچھ، اپنا گھر، کاروبار، جو بھی تھا ان کے پاس، وہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے انہوں نے ہجرت کر دی کہ یہ تو قبول ہے کہ یہ دنیا چلی جائے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ ایمان جائے۔ دوسرے صحابی کو ان کی گھر سے نکالا گیا، اور کس طرح نکالا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی ہم نے تمہیں دیے ہیں، اگر تمہیں ایمان مطلوب ہے تو جاؤ یہ کپڑے بھی چھوڑو۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو ان کی استعمال کی ہوئی خوشبو رہ جاتی تھی کہ پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے اس گلی سے گزرے۔ ہر آئے دن جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن ان کو اس حالت سے گھر سے نکالا گیا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا سستا ہے، ہمارے ایمان کی ہمارے لیے کیا ویلیو ہے، اپنی اولاد کے ایمان کے لیے ہماری کیا ویلیو ہے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کو خوشی خوشی بیچتے ہیں، بلکہ جو اگر کہہ دے غلطی سے کہ نہیں مجھے اس یونیورسٹی میں نہیں جانا، اس کو آر دلائی جاتی ہے کہ تم کیا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، کیا تم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کرنا، تم یونیورسٹی میں نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، کس طرح تم کامیاب ہوگے۔ اور وہ یونیورسٹی میں جا کے جو پھر اس بیچارے کے ساتھ، اس بیچاری کے ساتھ جو ایمان اس کا ہوتا ہے، کتنے ہی خواتین ایسی ہیں، کتنے ہی مرد ایسے ہیں، گئے تھے داڑھی کے ساتھ، شرعی لباس کے ساتھ، گئی تھیں حجاب کے ساتھ، اور واپس آئے ہیں تو ایمان ہی نہیں، سب کچھ جو ہے وہ گنوا دیا اس دنیا کی خاطر۔ افکار ایسی آ گئی کہ اب قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی کوئی بات ہوتی ہے اس سے خلاف ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسی دقیانوسی بات ہو گئی، یہ کیسی بیکورڈ تھنکنگ ہو گئی، یہ تو وہی آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ غاروں کے زمانے میں چلے جائیں، اونٹوں پر سواری کریں، یہ تصور ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے۔ اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تو بچ جاؤں گا، مجھے تو وحی آ رہی ہے، میں تو اللہ کی طرف سے مجھے بشارتیں آ رہی ہیں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی کیا کہا، میں بھی انسان ہوں، کہ اللہ مجھے تو بچائے گا تو میں بچوں گا۔ اپنے ایمان پر اتنا جو ہے وہ یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ایمان تو ہلے گا نہیں۔ بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، بڑوں کی جو ہے ایمان ہل جاتے ہیں۔ کتنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے ہی ایسے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی جھوٹے نبی جب آئے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو اس فتنے میں ملوث ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ اسلام چھوڑ گئے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا کہ مجھ پر فتنہ نہیں آئے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا، اور اگر ضرورت پڑتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلے جانا، تم درختوں کی ٹہنیوں کو جو ہے استعمال کر لینا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا۔ یہ ایمان جو ہے ایک اسلام والے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔